پاکستان اور چین کا سی پیک فیز 2 اور 5 نئے کوریڈورز پر اتفاق۔ سی پیک کی ترقی، سائنس اور ٹیکنالوجی، آئی ٹی، میڈیا اور زراعت کے شعبے میں تعاون کے لیے معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ بیجنگ میں وزیراعظم شہباز شریف کی چینی ہم منصب لی جانگ سے ملاقات۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وفاق کے وزراء بھی موجود تھے۔ دونوں رہنماؤں کے پاک چین تعلقات کے مثبت رفتار پر اطمینان کا اظہار۔ وفود کے سطح پر بات چیت کے بعد چینی وزیر اعظم نے پاکستانی وفد کو زہرانہ دیا۔ ایس سی او پلس کے اجلاس میں شرکت، چینی صدر اور وزیر اعظم سے ملاقاتیں کی۔ چین پاکستان بزنس ٹو بزنس کانفرنس سے خطاب میں کہا شہباز شریف ایران، ترکیہ، روس، آذربائیجان اور تاجکستان کے سربراہوں سے ملے۔ دو طرفہ تعلقات پر گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف دورہ چین مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ چین نے 50 سال میں اقتصادی معجزہ کر دکھایا۔ چین کی اقتصادی ترقی دنیا کا 8واں عجوبہ ہے۔ پاکستان کے لیے چینی ماڈل لینا چاہتا ہوں۔ چین کے تعاون سے پاکستان کی معیشت مستحکم ہو گئی۔ چینی ماڈل پر چلتے ہوئے پاکستانی معیشت کو جلد مضبوط اور توانا بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بیجنگ میں پاکستان چین بزنس ٹو بزنس سرمایہ کاری کانفرنس سے خطاب۔ چینی کو سرمایہ کاری کی دعوت دیتے ہوئے کہا پاکستان میں چینی بہن بھائیوں کی حفاظت اولین ترجیح ہوگی۔ ہر ممکن بروقت سہولت فراہم کی جائے گی۔ آئی ٹی، مصنوعی ذہانت اور کانکنی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون چاہتے ہیں۔ سی پیک سے دونوں ملکوں کے تعلقات کو نئی جہت ملی ہے۔ چین نے سی پیک کے تحت 35 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی۔ سی پیک کی بدولت پاکستان میں زراعت اور صنعت بحال ہوئی۔ پانچ 126 ملی میٹر بارش سے گجرات ڈوب گیا۔ 20 گھنٹے کی بارش سے پورا شہر پانی پانی ہو گیا۔ شدید بارش سے بھمبر نالا بفر گیا۔ کئی گھنٹے بعد 3 سے 4 فٹ پانی کھڑا ہے۔ کمر سیالوی روڈ میں نالا اوور فلو ہو، پانی گھروں اور دکانوں میں داخل۔ اربن فلڈنگ سے شہریوں کے لیے گھروں سے نکلنا مشکل ہو گیا۔ کچہری روڈ، وابڈا کالونی میں بارش اور سیلاب کا پانی داخل ہو گیا۔ جی ٹی روڈ، جیل روڈ، جوڈیشل ڈسٹرکٹ انڈر پاسز سمیت کئی مرکزی سڑکیں ڈوبی ہوئی ہیں۔ نظام زندگی درہم برہم۔ اگلے 24 گھنٹے ملتان کے لیے اہم ہیں۔ ملتان کے ہیڈ محمد والا کے مقام پر پانی کا دباؤ بڑھ گیا۔ بھارت سے آنے والے نئے ریلے نے صورتحال مزید خطرناک بنا دی۔ ڈی جی پی ٹی آئی میں پنجاب عرفان کاٹھیا کہتے ہیں انتظامات مکمل ہیں، کوشش ہے کسی قسم کی بریچنگ نہ کرنی پڑے۔ شگاف پڑے تو 27 دیہات متاثر ہوں گے۔ اس وقت ہماری مکمل توجہ ٹوبا ٹیک سنگھ اور خانیوال پر ہے۔ دریائے راوی میں خطرناک صورتحال ہے۔ شاہدرہ پر پانی تیز ہے۔ 6 اور 7 ستمبر کی درمیانی شب 9 لاکھ کیوسیک کا ریلا گڈو بیراج میں داخل ہوگا۔ پنجاب کے دریاؤں میں منہ ریلوں نے تباہ کاریاں۔ قصور میں دریائے ستلج میں ریلے سے کوٹلی فتح محمد کے کئی گاؤں زیرآب آ گئے۔ سرگودا کی تحصیل کوٹ مومن میں بستیاں ڈوب گئیں۔ دریائے چناب نے مظفر گڑھ کا حلیہ ہی بگاڑ دیا۔ شہری ہو یا دیہات سب پانی پانی ہو گیا۔ چشتیاں میں بستی امام شاہ کا حفاظتی بند ٹوٹ گیا۔ سڑک بہہ گئی۔ قادرآباد سے نکلے بڑے ریلے نے جلال پور بھٹیاں کے نوائی دیہات میں تباہی مچا دی۔ دریائے چناب کا پانی رنگپور میں بھی آفت ڈھا رہا ہے۔ سینکڑوں بستیاں زیرآب۔ کمالیہ میں دریائے راوی کی بپری موجوں نے کئی آبادیاں ڈبو دیں۔ بھاون نگر میں دریائے ستلج کے ریلے نے شیم نالا بند توڑ دیا۔ کئی بستیاں زیرآب آ گئیں۔ پاک پتن میں دریائے ستلج کی منظور ریلے نے 40,000 سے زیادہ افراد کو بے گھر کر دیا۔ درجنوں دیہات سیلاب کی نظر۔ منظور ریلوں کا رخ اب صوبے کے آخری مقام ہیڈ پنجنت کی طرف ہے۔ 24 گھنٹوں کے اندر اچ شریف کے پاس بڑے ریلے کی پیش گوئی۔ صبح ناشتہ کیا کر کے آئے؟ چنے حلوا۔ نان چنے حلوا اور ادھر کیمپ میں کھایا؟ اچھا، پنکھا لگا ہوا ہے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب کے لاہور میں چوہن ملتان روڈ پر فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ۔ مریم نواز نے بچوں میں تحائف تقسیم کیے۔ سیلاب متاثرین کے مسائل سنے۔
وزیر اعلیٰ نے متاثرین کو یقین دلایا کہ جو کچھ حکومت کے بس میں ہوگا وہ کیا جائے گا۔ مریم نواز کو امدادی سرگرمیوں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کا ننکانہ صاحب کے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ، متاثرین کے مسائل سنے اور راشن تقسیم کیا۔ اقوام متحدہ کا پاکستان میں سیلاب سے انسانی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس، سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریز نے کہا لاکھوں افراد کو اس وقت امداد کی ضرورت ہے۔ ریلیف اور بحالی کی کوششوں میں مدد کے لیے $6 لاکھ جاری کر دیے۔ پنجاب سے سندھ میں سیلاب آنے میں مزید 3 دن لگیں گے، امید ہے پانی توقع سے کم آئے گا۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں کچے سے 94,000 سے زائد آبادی، 3.25 لاکھ سے زائد مویشی محفوظ مقام پر منتقل کیے گئے، 24 لاکھ سے زائد مویشی سیلاب سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ ہر جگہ حکومت سندھ کی مشینری موجود ہے۔ وزیر اعلیٰ ایک چیز کو مانیٹر کر رہے ہیں، اندرونی سندھ میں ممکنہ سیلاب کا خطرہ، پاک آرمی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے حفاظتی اقدامات مکمل کریں۔ پاک فوج کے جوان ریسکیو اور ریلیف آپریشن میں بھرپور حصہ لیں گے۔ اسلام آباد، خیبر پختونخوا اور بالائی پنجاب میں زلزلے کے جھٹکے، 5.9 شدت کے زلزلے سے پشاور، نوشیرہ، مردان، ابتاباد، بڑاگرام، ملاکنڈ، سوات، بونیر لرز اٹھے۔ ہنگو، باجوڑ، محمد میں بھی جھٹکے، اٹک، میاں والی، گجرانوالہ میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ میں سکھر ملتان موٹر وے پر ڈاکوں کا دھاوا، کچے کے 2 درجن سے زائد ڈاکوں نے اندھادھند گولیاں برسائیں، 10 شہریوں کو اغوا کر لیا۔ فائرنگ سے 5 افراد زخمی ہو گئے، گاڑیوں کو نقصان پہنچا، پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز اندھڑ گینگ کے ٹھکانوں پر ڈرون حملے میں ڈاکو ہلاک اور زخمی ہوئے تھے۔ بدلہ لینے کے لیے ڈاکوں نے موٹر وے پر شہریوں کو نشانہ بنایا۔ سیلاب کی وجہ سے پنجاب میں ضمنی انتخابات ملتوی، قومی کے 5 اور پنجاب اسمبلی کے 4 حصوں پر ضمنی انتخابات کا نیا شیڈول بعد میں جاری کیا جائے گا۔ ریلیف اور ریسکیو آپریشن میں مصروف عملہ انتخابی فرائض سر انجام نہیں دے سکتا، الیکشن کمیشن نے اعلامیہ جاری کر دیا۔ بلوچستان حکومت کی بے حسی، سیلاب کے خدشے کے باوجود کوئی تیاری نہیں۔ وسطی محمد میں سیلاب کی گزرگاہوں پر 15 سال بعد بھی پل نہ بن سکی۔ ماضی میں 3 بار مرکزی شاہراہوں کو کاٹ کر آبی ریلوں کو گزارا گیا۔ سندھ بلوچستان کو ملانے والی شاہراہ پر کٹ لگنے سے لوگوں کی مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ کراچی میں پھر بادل برسنے کا امکان، محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کراچی میں 6 سے 9 ستمبر تک بارش کا سلسلہ جاری رہے گا۔ حیدرآباد، ٹھٹہ بدین، تھرپارکر اور خیرپور سمیت میں گرج چمک کے ساتھ تیز بارش کا امکان۔ اسلام آباد اور گردنواں میں تیز بارش، نشیبی علاقے زیراب، ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ ملک بھر میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کی تیاریاں، گھروں، گلیوں اور مسجدوں کو سجا دیا گیا۔ محافل میلاد اور نعت خوانی کا اہتمام۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے پنجاب میں عشرۂ رحمت للعالمین شایان شان طریقے سے منانے کی ہدایت۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کے زیر صدارت اجلاس میں تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ مریم اورنگزیب نے کہا وزیر اعلیٰ کی ہدایت کے مطابق عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاریوں کو حتمی شکل دے دی گئی۔ تعلیمی اداروں میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریبات اور قرآن خوانی ہوتی ہے۔ سندھ کے گورنر ہاؤس میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرور تقریبات، نعت خوانی اور قوالیوں کا اہتمام۔ گورنر ہاؤس میں تقریبات 12 ربیع الاول تک جاری رہیں گی۔